بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسد اللہ خان غالب کا ایک شعر ہے: غالب برا نہ مان جو باعث برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے سب اچھا کہیں اسے۔ ہم اپنی تمام تر زندگی صرف کر دیتے ہیں ایک اچھا انسان بننے کے لیے، اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اچھا انسان کہلانا بھی چاہتے ہیں۔ کچھ بنیادی خوبیاں ہونی چاہیے ایک اچھا اور بہتر اور کامیاب انسان بننے کے لیے۔ آج میں آپ کو اس حوالے سے چند باتیں بتاؤں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی وہ خوبیاں ہیں جو کسی انسان کو اٹھاتی ہیں، اس کے اندر اچھی اور بہتری بڑھوتری کا باعث بنتی ہیں، اس کو ایک کامیاب انسان بناتی ہیں یا اس کو ایک عظیم انسان بناتی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو وہ 3 خوبیاں بتاتا ہوں جو انسان کو خاک سے اوپر بلند کرتی ہے، جو انسان کی نشو و نما میں بہتر اور بہت مؤثر جو کردار ہیں وہ ادا کرتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی خوبی جو ہے وہ ہے سیلف رسپیکٹ، جسے ہم کہتے ہیں عزت نفس۔ عزت نفس ایک ایسی بنیاد ہے، اور یہ بنیاد جس شخص کی مضبوط ہے، یہ آپ کو کسی کا دست نگر ہونے کی بجائے، ایک چیز ہوتی ہے کسی سے رہنمائی لینا، مدد لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کی مدد اخلاقی طور پہ ان سے لینی چاہیے، ان سے رہنمائی لینی چاہیے، اور بہت سارے سورسز ہیں ہماری رہنمائی کے لیے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہماری رہنمائی کے لیے تو آسمانی کتب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور ہماری پوری تاریخ ہے جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے کسی کا دست نگر ہونا، کسی کا مرہون منت ہونا، یہ انسان کو کبھی بھی اٹھنے نہیں دیتی، بلند نہیں ہونے دیتی۔ اور جس انسان کے اندر یہ جو خوبی ہے بدرجہ موجود ہوتی ہے، وہ بہت جلدی ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے۔ دوسری چیز ہے سیلف ریلائنس، جسے ہم کہتے ہیں خود انحصاری۔ ظاہر ہے اگر آپ کے اندر عزت نفس ہے تو آپ کے اندر خود انحصاری جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ آپ تمام اپنی عمر جو ہے وہ کسی کے سہارے یا کسی کی انگلی پکڑ کے جو ہے وہ نہیں گزار سکتے۔ آپ کو اپنے راستے تلاش کرنے پڑتے ہیں، اور آپ کو اپنی صلاحیتوں اور اپنے پاس جو موجود وسائل ہیں ان پر دار و مدار کرنا پڑتا ہے، اور جو یہ کام جلدی کر لیتا ہے وہ اپنی ابتدائی منزلیں جو ہیں وہ جلدی طے کر لیتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے اسے ہم کہتے ہیں سیلف ریئلائزیشن، جسے ہم کہتے ہیں خود شناسی۔ یہ اسی کا تیسرا پہلو ہے۔ خود شناسی میں کے مرحلے میں انسان جو ہے وہ اپنی خوبیوں کو پہچانتا ہے، اور اپنی ان خوبیوں کو اپنی کامیابی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ سارا یہ 3 چیزیں ہیں جس میں خودداری، خود انحصاری اور خود شناسی ہے، یہ دراصل وہی چیز ہے جو حضرت علامہ اقبال نے ہمیں فلسفہ خودی میں جو ہے وہ سکھائی تھی، اور آپ کہتے ہیں خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک ایسی تلوار ہے اور ایسی تیز دھار تلوار ہے کہ یہ خوبیاں جس انسان میں آ جاتی ہیں وہ اس تلوار سے رستے میں آنے والی ساری مشکلوں اور رکاوٹوں کو کاٹتا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ کون سی خوبیاں ہیں جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ اوپر اٹھتے ہیں اور اپنے کردار سازی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کامیابی کے لیے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے پیشن ہونا، جسے اردو میں ہم لگن، جوش یا جذبہ کہتے ہیں۔ یہ جو لگن ہے یا جوش یا جذبہ ہے، یہ وہ پیمانہ ہے جس کو آپ دیکھ کر، کسی میں بھانپ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شاہین کی جو پرواز ہے وہ کتنی ہے، یہ انسان جو ہے وہ کتنی دور تک جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے اس سلسلے میں کامیابی کی منزلیں طے کرنے کے لیے اور کامیابی و کامرانی کی منزل تک پہنچنے کے لیے، وہ ہے کریٹیونیس، تخلیق۔ جس آدمی کے اندر تخلیق کا جذبہ نہیں ہے، جو اپنی راہیں خود تلاش نہیں کر سکتا، آپ جب کامیابی کے راستے پہ چلتے ہیں تو آپ کو بہت سارے راستے نظر آتے ہیں، اور بہت سارے راستے ایسے ہیں وہ ایک
انگلش امریکن پوئٹ ہے رابرٹ فراسٹ، وہ کہتا ہے کچھ بہت سارے رستے ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں نے لے لیے، ٹیک کر لیے ہوتے ہیں، آپ کے لیے پھر وہ نہیں ہوتے. آپ کو اپنا رستہ تلاش کرنا ہے، اور رستہ وہ آدمی اچھا تلاش کرے گا جس کے اندر تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ بدر جہاں ہیں. اور یہ انہی لوگوں میں ہوتی ہیں جن میں پہلی والی خوبیاں جو میں بتا چکا ہوں وہ ہوتی ہیں، اور جو ایسی تربیت سے گزرتے ہیں کہ ان کے اندر تخلیقی قوت جو ہے وہ بیدار ہوتی ہے. اور تیسری چیز اس سلسلے میں کامیابی کی ان منزل تک پہنچنے کے لیے وہ ہے آپٹمزم، رجائیت پسندی. جدوجہد کرنے والا آدمی جس کے اندر لگن ہے، جس کے اندر تخلیق ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا. جو مایوس ہو جاتا ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ جس رستے پہ چلتے ہیں، وہ کسی قسم کا بھی رستہ ہو، منزل ہو جو آپ نے اپنے لیے منتخب کیا ہوا ہے، وہ بالکل کبھی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی. بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، بہت سارے کانٹے ہوتے ہیں، بہت سارے مرحلے ہوتے ہیں ایسے جن سے وہی آدمی گزر سکتا ہے جو ایک امید کے ساتھ وابستہ رہنے والا اور سخت قسم کی امید رکھنے والا آپٹمسٹ قسم کا آدمی ہوتا ہے. جگر مراد آبادی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ کہتے ہیں جو طوفانوں میں پلتے جا رہے ہیں، جو طوفانوں میں پلتے جا رہے ہیں وہی دنیا بدلتے جا رہے ہیں. تو طوفانوں میں پلنے والا ہی دنیا بدلنے کا ڈھنگ جو ہے وہ جانتا ہوتا ہے. اور ناظرین، آج کے اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی 3 خوبیاں ہیں جو ایک انسان کو ایک عظیم انسان بنا دیتی ہیں. اس میں سب سے پہلی خوبی، اور آپ حیران ہو جائیں گے، وہ ہے عجز اور انکساری. جس آدمی کے اندر عجز و انکساری نہیں ہوتی وہ کبھی بھی کردار کی بلندیوں کو نہیں پہنچ پاتا. یہ عجز اور یہ جو انکساری جو ہے نا، یہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ کوٹ کوٹ کر جس کے اندر بھری ہوئی ہو، وہ آدمی ہمیشہ انسانیت کی تاریخ میں اس نے اپنا نام کمایا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ہے صبر اور استقامت. اور یہ جو صبر اور استقامت ہے یہ انبیاء کی خوبیاں ہیں. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں صبر دکھایا اور وہ اس میں کامران ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے الزام لگنے کے بعد صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا اور وہ مصر کے بادشاہ بن گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر کی وجہ سے آج الحمدللہ میں اور آپ مشرف بے اسلام ہیں اور مسلمان کہلانے کا شرف رکھتے ہیں. تو صبر جو ہوتا ہے، ظاہر ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ اس لیے صبر کا مطلب ہمارے ہاں جو لیا جاتا ہے، میں اس کی تردید پہلے ہی کر چکا ہوں، بیٹھ رہنا نہیں ہوتا. جدوجہد کرتے رہنا اور اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہنا اور اللہ پر بھروسہ رکھ کے قائم اور دائم رہنا، یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ دنیا کا نظام اس قسم کا ہے کہ جس میں ہر چیز آپ کو ہر وقت میسر نہیں آ سکتی. آپ کو بہت ساری چیزوں کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے، اور تب جا کے آپ کو پھل جو ہے اس کا ملتا ہے. اور جتنا صبر کیا جاتا ہے اتنا ہی پھل جو ہے وہ میٹھا ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. تیسری چیز جو ہے ایک عظیم انسان کے اندر جو ہوتی ہے، جو ہونی چاہیے اور جس کے بغیر وہ انسانیت کی عظمتوں کو کبھی نہیں پا سکتا، وہ ہے خوف خدا. اللہ تعالیٰ کا خوف جس آدمی کے اندر موجود ہے وہ خود احتسابی کے عمل سے گزرتا ہے، اور وہ تمام اس کے جو اعمال ہوتے ہیں ان کے پیچھے محرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے نہ صرف اس کی دنیا بلکہ آخرت جو ہے وہ سنور جاتی ہے. بہادر شاہ ظفر نے ایک بڑا عمدہ شعر لکھا، اور یہ خوف خدا کے حوالے سے ایک بڑی بہترین مثال ہے. آپ کہتے ہیں ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.